سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، اسلام آباد کی بینک ڈکیتیوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کا اسلحہ غیر متعلقہ شخص کو کیسے دیا گیا، کس نے دیا، کیوں دیا، یہ سوالات سامنے آ گئے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز ذکی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفہ، جو معلومات سامنے آ رہی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کام ملی بھگت سے ہو رہا ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، واقعی ابھی تو یہ قبل اس وقت ہوگا کہنا کہ کیا یہ پولیس اس میں انوالو ہے، کیا پولیس کا کوئی افسر اس میں انوالو ہے یا نہیں، لیکن فی الحال جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ واقعی کافی حیران کن ہے، کیونکہ جو تھانہ سیکریٹریٹ میں جو ایک رپٹ سامنے آئی ہے، جو واقعی کی رپٹ ہے، چونکہ دیکھیں جب یہ انٹرنیشنل ٹیمز کی موومنٹ ہوتی ہے، جو کوئی بھی اسپیشل کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو وہ اسلحہ دیا جاتا ہے ایک فورس کو، تو اسی میں ہی ایک رپٹ میں جو درج کیا گیا ہے کہ ایک باوردی شخص نے جو وہ اپنا نام دلاور بتایا اور وہ خود کو ایس پی یو کا اہلکار جو وہ ظاہر کر رہا تھا، اور نامعلوم شخص نے جو وہ بیلٹ نمبر 283 ظاہر کیا جو صدام نامی پولیس اہلکار کا تھا۔ یہ ایک پولیس اہلکار کا نام بتا کر اس نے جو ہے ایک نامعلوم شخص نے جو ہے وہ اسلحہ بھی لے لیا اور اسپیشل ڈیوٹی کے لیے اس نے لیا۔ اب جو سامنے ہمارے جو پولیس ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو بینک ڈکیتیاں ہوئی ہیں، جو 24 گھنٹے کے اندر جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، جس میں ایک شخص بھی جان باک ہوا، تقریباً 10 سے 12 لوگ جو اس میں زخمی ہوئے تھے، ان میں جو انکشاف کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس سماعت کا احوال جانیں گے بیورو چیف کراچی طارق معین صدیقی سے۔ جی بتائیے گا طارق معین صدیقی۔ جی دیکھیں، آج سندھ ہائی کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ یہ جو درخواست تھی یہ ملیر وار کے سابق صدر اشرف سمو اور الہی بخش ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اس میں آج عدالت نے دلائل سننے کے بعد اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں اس کا جواب طلب کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں عدالت میں جو دلائل دیے گئے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو درخواستیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ آرٹیکلز کو اس میں چیلنج کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے اس میں کہا کہ عدالت سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم سے متعلق سوالات آئینی عدالت بینچز کے سامنے لائے جائیں۔ چیلنج کی گئی ترمیم کے تحت صوبائی آئینی بینچز تبھی بن سکیں گی جب صوبائی اسمبلی آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لے گی۔ عدالت نے ریمارکس کیے، قرارداد اور آئینی بینچز کی عدم موجودگی میں عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال کر رہی ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق انصاف کی فراہمی سے متعلق آرٹیکل کے اسٹرکچر کو متاثر کیا ہے اس آئینی ترمیم میں، اور ترمیم کے ذریعے بظاہر وفاق اور صوبے اپنے مقاصد کے لیے بینچز تشکیل دیں گے۔ یہ وکیل درخواست گزار جو تھا ان کا بہت شکریہ طارق معین صدیقی صاحب اس پہ تفصیل دینے کے لیے۔ اور پی آئی اے کی نچکاری کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے نچکاری کرے گی۔ ذرائع کے مطابق نچکاری میں صرف ایک پارٹی کی دی گئی بولی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ کمیٹی پی آئی اے کی نچکاری کے لیے بولی قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ کابینہ کمیٹی نچکاری کے فیصلے کے بعد بولی دہندہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے۔ جی اشرف، کیا تفصیل ہے اس خبر کی؟ جی، آج کا دن اس لحاظ سے ایک اہم تھا کہ پی آئی اے کی جو خریداری کے لیے بولی تھی صرف ایک ہی پارٹی نے بولی دی تھی، جب رول اس کی الاؤ نہیں کرتے تو اس کے لیے ہماری اطلاع کے مطابق نجکاری کمیشن نے اپنے رولز میں تبدیلی کی اور ایک ہی بولی دہندہ ہونے کی صورت میں اس کو بولی میں حصہ لینے کے اس عمل کو جاری رکھنے کی منظوری تھی۔ جو اس کے ساتھ معاہدہ ابھی تک ہے اس کے مطابق تفصیلات بھی کچھ ملی ہیں، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ نجکاری کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس میں جو ملازمین ہیں ان کو فی الحال نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ جب ان کو 7-8 مہینے کے بعد ری کنسیڈر کیا جائے گا تو ان کو جاب لیٹر دوبارہ سے دیے جائیں گے جو قبول کریں پی آئی کے ملازمین، یا نہ کریں یہ ملازمین کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن زیادہ اہم چیز ہے کہ پی آئی کے تمام۔ بہت شکریہ اشرف ملخم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی سفیر کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا۔ چینی سفیر کا یہ بیان حیران کن ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی شہری پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، چینی شہریوں کے تحفظ کا عزم کر رکھا ہے،
SCO کے دوران وزیر اعظم نے چینی وزیر اعظم کو بھی چینی شہریوں کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چینی شہریوں کے ساتھ چند بدقسمت واقعات رونما ہوئے، ہمیں چینی حکومت اور سفارت خانے کی تشویش سے آگاہی ہے۔ پاکستان نے ماضی کے واقعات پر تحقیقات کی تفصیلات چینی انتظامیہ سے شیئر کی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے جرمن سفیر کی جانب سے مسلح افواج کے سربراہ کو خط کی میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں۔ TTP کے بارے میں ترجمان کا کہنا تھا کہ کالعدم TTP سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کا کسی دہشت گرد گروہ بالخصوص کالعدم TTP سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت ترجیحاً کالعدم TTP سمیت ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ ضروری ہے کہ افغان انتظامیہ ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے۔ دوسری جانب جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ چینی سفیر کو احتجاجی مراسلہ دینے یا احتجاج کی خبر سراسر غلط ہے۔ چینی سفیر معمول کے مطابق وزارت خارجہ آتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف جلد ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، ملک کو تاریکی میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فوجی عدالتیں بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی تاریک کمرے میں سزائیں ہوں اور اپیل کا حق بھی نہ ہو۔ ہم احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہم ہرگز اس ملک کو تاریکیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔ اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ابھی آپ کو خبر دیں سداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد میں 9 مئی مقدمات کی سماعت کے دوران عمر ایوب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمر ایوب کو 2 مقدمات میں 4 نومبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے حماد احمد سے۔ حماد، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی، حماد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب 9 مئی کے 4 مقدمات میں نامزد ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو کارکنوں نے پیشی کے بعد گھیر لیا۔ کارکنوں نے PTI کے مقامی MP کے خلاف احتجاج کیا ہے اور احتجاج کے دوران کارکنوں میں جھگڑا اور مار پیٹ بھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران ان کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ 11 اکتوبر کو ہائی کورٹ میں لسٹ جمع ہوئی کہ اعظم سواتی کے خلاف 12 مقدمات ہیں۔ ایک FIR ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی اور تفصیلات سے جان بوجھ کر چھپائی گئیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کیا پروسیکیوشن کا اعظم سواتی کا اب مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے کا ارادہ ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ کیا اعظم سواتی اب تمام مقدمات میں گرفتار ہیں۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے۔ جسمانی اویس یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانیں گے۔ اویس، کیا کارروائی رہی آج؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا 8 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں انہیں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو بھجوا دے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ نے آج اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جب اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا تو ان کے جسمانی ریمانڈ بار بار لیے گئے، حالانکہ جب ان کے خلاف مختلف مقدمات درج تھے تو ایک ہی وقت میں ان کا تمام مقدمات میں جسمانی ریمانڈ ہونا چاہیے تھا۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا، ریمانڈ ختم ہونے پر دوسرا ریمانڈ لے لیا گیا۔ جج کو کہنا چاہیے تھا کہ 5 اکتوبر کا مقدمہ ہے، مجھ سے اب ریمانڈ کیسے مانگ رہے ہیں؟ کیا پروسیکیوشن کا اعظم سواتی کا اب مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ اس پر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ میں اس حوالے سے ابھی کوئی بیان نہیں دے سکتا۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی ریمارک دیے کہ میرا گزشتہ روز کا غصہ قابل جواز نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہمارے سامنے نہیں تھے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم
جو فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہم عدالت میں بھی نہیں کہہ سکتے. عدالتی نوٹس پر آج جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی وضاحت بھی عدالت میں پیش کی گئی اور اسے پڑھ کر جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب نے ریمارک دیے کہ جج کے مطابق تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا. اگر حتمی طور پر شام کو 6:30 بجے جسمانی ریمانڈ دیا بھی گیا تو اس میں کیا غلط ہے, کیونکہ جج کے مطابق 13 مقدمات تھے اور اس تمام عمل میں وقت تو لگتا ہے. جج ابو الحسنات نے جو رپورٹ دی ہے ہم اس پر مطمئن ہیں, یہ کہا جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب نے آج دوران سماعت. تاہم جو آرڈر دیا ہے اس میں جسمانی ریمانڈ کے جو تمام آرڈر تھے ATC کے وہ کالعدم قرار دے دیے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا اویس یوسف صحیح.